اے سننے وال، آج ہم آغاز کرتے ہیں انسانیت کے پہلے باب کا، وہ باب جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بشر کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ کہانی ہے جس سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس میں خالق کائنات نے انسان کو شرف و بزرگی عطا فرمائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم سامنے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جنہیں اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، تو وہ ہو گئے۔ اللہ نے زمین کی مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے مختلف رنگوں کی مٹی لی، سفید، سیاہ، سرخ، زرد۔ اسی لیے آج انسانوں کے رنگ و نسل مختلف ہے۔ کسی کی رنگت سفید ہے، کسی کی سانولی، کوئی نرم دل ہے، کوئی سخت مزاج۔ یہ سب آدم کی مٹی کے اختلاف سے ہے۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو گوندھا، اسے شکل دی اور ایک حسین صورت میں ڈھالا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا۔ اللہ نے آدم کا پیکر بنایا اور پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ جیسے ہی روح آئی، آنکھوں نے روشنی دیکھی، زبان نے کلمات ادا کیے اور آدم علیہ السلام نے چھینک ماری۔ فرشتوں نے کہا الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا رحمک اللہ اے آدم۔ یوں انسان کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ حمد و ثنا کا نکلا۔ جب آدم علیہ السلام وجود میں آئے، اللہ نے فرشتوں کو اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، کیا تو وہاں ایسے کو رکھے گا جو فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اعلان اس بات کا اعلان تھا کہ انسان کو زمین پر ایک خاص مقام ملنے والا ہے، ایک ذمہ داری اور خلافت عطا ہونے والی ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام مجھے بتاؤ۔ فرشتے عاجز ہو گئے اور کہا سبحان، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے دیا۔ تب اللہ نے آدم کو فرمایا اے آدم، ان کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے۔ یوں اللہ نے فرشتوں پر ظاہر کر دیا کہ آدم کو ایسا علم دیا گیا ہے جو ان کے پاس نہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو شرف علم ملا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا سجدہ تھا۔ سب فرشتے جھک گئے لیکن ابلیس اکڑ گیا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ غرور، یہ تکبر، یہی اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ اللہ نے اسے مردود قرار دیا اور فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی اور پہلا انسان بنایا گیا۔ ان کی اولاد سے انسانیت کا کارواں آگے بڑھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا پہلا عجیب مظہر تھا کہ بے جان مٹی سے ایک جاندار، صاحب علم اور اشرف المخلوقات وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کے لیے سکون اور راحت کا سامان کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ کی تپش اور نہ تھکن۔ لیکن آدم علیہ السلام تنہا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے دل کو سکون دے اور ان کے لیے ایک ہمسفر پیدا کرے۔ پس اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور انہوں نے حوا کو دیکھا تو ان کے دل کو قرار ملا۔ وہ ان کی بیوی اور ان کی رفع حیات بنے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ یہ حکم دیا گیا تاکہ آزمائش کا آغاز ہو، تاکہ اطاعت اور نافرمانی کے درمیان فرق ظاہر ہو۔ شیطان
جو پہلے ابلیس کے نام سے جانا جاتا تھا اور جو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہو چکا تھا، اب جلنے اور کینہ رکھنے لگا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اسے قیامت تک زندہ رکھا جائے تاکہ وہ آدم اور ان کی اولاد کو بقائے۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی، لیکن میرے نیک بندے تیرے جال میں نہیں آئیں گے۔ ابلیس نے ارادہ کیا کہ وہ آدم اور حوا کو بقائے گا تاکہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف جائے۔ اس نے جنت میں آ کر آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے اور ایسی بادشاہت جو کبھی نہ ختم ہو؟ شیطان نے قسم کھائی کہ وہ دونوں کا خیر خواہ ہے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب جھوٹ اور دھوکہ زمین پر نہیں بلکہ جنت کے ماحول میں آیا۔ آدم اور حوا بھول گئے کہ اللہ نے انہیں اس درخت سے روکا ہے۔ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت سے کھایا۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کے لباس اترنے لگے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ ان پر ندامت اور شرمندگی طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی کمزوری پہلی بار ظاہر ہوئی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان توبہ کے دروازے سے اللہ کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ آدم اور حوا نے دل سے معافی مانگی اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی کیونکہ وہ بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تم سب جنت سے اتر جاؤ، کچھ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ زمین میں تمہارے لیے ایک وقت تک ٹھکانہ اور روزی رکھی گئی ہے۔ یوں حضرت آدم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ انسانیت کا آغاز ہو، تاکہ آزمائش کی دنیا میں خیر اور شر کا امتحان ہو، اور تاکہ ہر انسان اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرے کہ وہ اللہ کا فرمانبردار بنتا ہے یا شیطان کے دھوکے میں آتا ہے۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہما السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ یوں انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام زمین پر بھیج دیے گئے، جو آزمائش کی جگہ تھی۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ کہانی جاری ہے۔ حصہ دوم میں ہم